امید ہے کہ آپ تمام حضرات اپنے اپنے گھروں میں بخیر وافیت ہوں گے اور اس مشکل وقت میں آپ حضرات اللہ سے زیادہ دعا کریں کہ ہمیں اس کورونا کی بیماری سے اور اس لاک ڈاؤن کی قید و بندش سے اللہ ہمیں جلد از جلد آزادی عطا فرمائے۔ حضرات، آج ہم اور آپ پھر ایک مرتبہ توفیق الہی سے اکٹھا اور یکجا ہوئے ہیں۔ میں شروعات میں ہی اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل بس یا حسین کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور دیگر لوگوں کو اس کی معلومات فراہم کریں جو آپ کے پرسنل نمبر میں ہیں یا جتنے بھی واٹس ایپ گروپ میں آپ حضرات جڑے ہوئے ہیں، سب تک ہمارا یہ پیغام کہ جو ہم عظمت ماہ رمضان کے حوالے سے جناب مزمل صاحب اور ان کے ساتھی کے ذریعے سے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ حضرات ان کے حق میں بھی دعا کریں کہ یہ جو خدمت خلق انجام دے رہے ہیں، خداوند قدوس انہیں ان کی اس کاوش میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور ان کی اس بے لوث عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان کا یہ چینل بس یا حسین دن دونی رات چوگنی ترقی کرے اور دیگر مزید عروج اور ترقی کی راہوں سے ہمکنار ہو، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، میں عظمت ماہ رمضان کے حوالے سے آج یہ چوتھا روز ہے، مسلسل گفتگو کر رہا ہوں۔ آج ہم ایک تفصیلی گفتگو کریں گے کہ جو شعبان کے آخر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد حضور ختمی مرتبت نے ایک طولانی خطبہ ارشاد فرمایا، جو خطبہ کتابوں میں درج ہے اور جسے ظاہراً زبانی یاد کر پانا بڑا مشکل ہے، اس لیے میں آپ کے درمیان یہ کتاب مفاتیح الجنان لے کر کے بیٹھا ہوں اور انشاءاللہ میں اردو میں آسان لفظوں میں رسول خدا کے اس خطبے کے کچھ اقتباس اور خطبہ حضور سرور کائنات کا، اس لیے کہ اس ماہ مبارک کی عظمت کو وہی بیان کر سکتا ہے جو اللہ کے مدرسے سے پڑھ کے آیا ہو، جس کے سینے پہ قرآن اترا ہو اور جس کی جوتیوں کے صدقے میں اللہ نے یہ کائنات سجائی ہو، وہ محبوب کردگار، وہ نبیوں کا سلطان اور سردار، وہ اللہ کی آخری حجت، وہ اللہ کا آخری نبی، وہ اللہ کا آخری رسول، کہ جس کے لیے مؤذن ہر وقت اذان میں یہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے نہیں بلکہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ
حضرات پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، آپ حضرات اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر انشاءاللہ روزے بھی رکھ رہے ہوں گے، روزانہ کی جو معصورہ دعائیں ہیں ان کی بھی تلاوت کر رہے ہوں گے۔ حضرات یہ مہینہ ایسا مہینہ نہیں ہے کہ جو عام مہینہ ہو، بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر یہ اس کی ایک شب جسے شب قدر کہا جاتا ہے، یہ خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر ہے ایک شب۔ اب اللہ جانے اس کے دن کیسے ہوں گے اور اس کی راتیں، دیگر راتیں اور اس کے لمحے لمحے یہ کیسے ہوں گے۔ حضرات میں قبل اس کے کہ حضور گرامی کا خطبہ شروع کروں اس سے پہلے میں اطلاع عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پرسوں سے یعنی 13 رمضان المبارک سے 13، 14 اور 15 ہم جب لائیو آئیں گے ٹھیک رات کو 9 بجے تو سب سے پہلے ہم دعائے مجیر کی تلاوت کریں گے، جس کی تلاوت کرنا اور جس کا پڑھنا بے حد ثواب کا حامل ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ ساتھ لوگ جڑ جائیے گا اور انشاءاللہ آپ تمام لوگ لائیو آ جائیے گا تاکہ آپ کو سننے کا ثواب ملے اور ہمیں پڑھنے کا ثواب ملے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کی بھی اطلاع انشاءاللہ ایک پوسٹر کے ذریعے آپ کو دی جائے گی۔ آپ حضرات اسے دیکھیں اور ٹھیک 9 بجے جب میں عظمت ماہ رمضان کی گفتگو کروں گا تو سب سے پہلے انشاءاللہ ہم پرسوں سے مسلسل 3 روز تک دعائے مجید کی تلاوت کریں گے، اور جیسا کہ 14 رمضان یعنی ولادت سرکار مصطفیٰ حضرت امام حسن علیہ السلام 15 رمضان کو ہے، آپ جانتے ہیں، اور جس کے لیے مزمل صاحب نے بھی شروع میں اعلان کر دیا ہے کہ دیگر شورا بھی جڑیں گے، حقیر و توقیر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اور انشاءاللہ منظور نذرانہ عقیدت بھی پیش کریں گے، اور سیرت امام حسن علیہ السلام میں بھی ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ تو حضرات آئیے ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ آلاف التحیہ والثناء روحی و ارواح العالمین لقراب مقدمہ الفدا کا وہ مبارک خطبہ جو نبی اور سرکار رحمت للعالمین اور شہر علم ہی دے سکتا ہے، ہم عظمت ماہ رمضان کے حوالے سے نبی کریم کا وہ خطبہ پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صدوق سے بسند معتبر امام علی رضا اور امام علی رضا علیہ السلام اور حضرت نے آپ اپنے آباء و اجداد سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے، یعنی جناب امیر علیہ السلام تک یہ سلسلہ پہنچا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے خطبہ پڑھا اور فرمایا، اے لوگو کہ تمہاری طرف بابرکت رحمت اور گناہوں سے معاف ہونے والا مہینہ آ رہا ہے، یعنی رمضان المبارک۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ خدا کے نزدیک سب مہینوں سے بہتر، اس مہینے سے بہتر اور افضل اللہ کی نظر میں کوئی دوسرا مہینہ نہیں ہے، اور جس کے دن باقی مہینوں کے دنوں سے اور جس کی راتیں باقی راتوں سے اور جس کی گھڑیاں باقی گھڑیوں سے بہتر ہیں، یعنی اس کے دن بھی دیگر مہینوں سے بہتر ہیں، اس کی راتیں بھی، اور اس کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک ساتھ بھی دوسرے 11 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے تمہیں اپنی مہمان نوازی کی دعوت دی ہے۔ میں نے کہا تھا نا اس مہینے کا نام ضیافت اللہ ہے، یعنی اللہ کی مہمان نوازی کا مہینہ، اور جس میں تمہیں خدا نے صاحبان کرامت سے قرار دیا۔ اب میں اس پہ تھوڑی سی گفتگو کروں کہ صاحبان کرامت جن کے اوپر اللہ کا خصوصی کرم نازل ہوا ہے، ان لوگوں میں سے اللہ نے تمہیں اس مہینے میں قرار دیا ہے، اور تمہارا اس میں سانس لینا تسبیح کا اور اس میں سونا عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے صاحب روزہ رکھے تو سونا نہیں چاہیے، ہمیں کیوں نہیں سونا چاہیے؟ روز خوری سے بہتر اللہ کی نظر میں وہ بندہ ہے جو روزے سے وہ سو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم اس کی ہر ایک سانس میں تسبیح کا ثواب دیتے ہیں۔ تو آپ اپنے رب کی سنیے، لوگوں کی نہ سنیے۔ اگر آپ روزہ رکھتے
کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ آپ کی ایک سانس تسبیح کا ثواب رکھتی ہے، جو روزہ دار ہے وہ سو رہا ہے۔ اب نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال اس میں قبول کیے جاتے ہیں، آپ جو بھی اعمال اس میں کرتے ہیں وہ انشاءاللہ بے خوف و خطر کریے، وہ سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، اور دعائیں بردائی جاتی ہیں، یعنی کوئی ایسی دعا نہیں جو آپ روزہ دار مانگے اور اللہ اس مہینے میں رد کر دے۔ بس تم ٹھیک نیت اور گناہوں سے اور بری صفات سے پاک و پاکیزہ دل سے خدا بند عالم سے سوال کرو کہ خدا بند عالم تمہیں اس کے روزے رکھنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اس میں تمہیں توفیق عطا فرمائے، یعنی آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں صاف نیت سے دعا کریے کہ اللہ پروردگار ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تلاوت کلام پاک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی یہ وہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی توفیق ہوتی ہے، جن کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جن کے اوپر اللہ کا غضب ہے، نہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ ہی وہ تلاوت کلام پاک کر سکتا ہے۔ اس میں تمہیں توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ جو شخص اس بڑے مہینے میں اللہ کی بخشش سے محروم رہے گا وہ بدبخت اور عاقبت خراب ہوگا، یعنی جس نے نہ روزے رکھے نہ قرآن کی تلاوت کی وہ ایسا بدبخت اور شقی ہوگا کہ جس کی عاقبت بھی برباد ہو جائے گی۔ اور اس مہینے کی بھوک و پیاس سے قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کرو کہ جب وہ ایک دن نہ جانے کتنے دنوں کا ہوگا، اور جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، جب تابے کی زمین ہوگی، تب یاد کرو کتنی بھوک اور کتنی پیاس ہوگی۔ تو اللہ سے روزہ رکھ کے دعا مانگو کہ تمہاری یہ بھوک و پیاس جو چند گھنٹوں کی ہوتی ہے یہ کچھ نہیں ہے اس بھوک و پیاس کے آگے جو عالم محشر میں اور قیامت کے دن تمہیں جھیلنی ہے اور برداشت کرنی ہے۔ اس دن نہ کہیں بھاگ پاؤ گے اور نہ کہیں جا پاؤ گے۔ اب نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مساکین اور فقراء کو صدقہ دو، یعنی جو غریب اور فقیر لوگ ہیں خالی نماز اور روزے تک نہ رہیے بلکہ صدقہ دیجیے، اور اپنے بوڑھوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر رحم اور رشتہ داروں پر مہربانی کرو۔ سارے گوشے نبی نے سنبھال دیے، فقیروں کا بھی خیال کرو، بوڑھوں کی تعظیم کرو، چھوٹے بچے ہیں ان پہ رحم کرو، اور جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان پہ مہربانی کرو۔ فقط روزے ہی نہیں رکھنا ہے، ساتھ ساتھ یہ صلہ رحم بھی جس کی طرف نبی ترغیب دے رہے ہیں یہ بھی کرو۔ اپنی زبانوں کو ان چیزوں سے جو نہیں کہنی چاہیے محفوظ رکھو، یہ نہیں کہ روزہ رکھے ہوئے غیبت کیے جا رہے ہیں، چغلی کیے جا رہے ہیں، جھوٹ بولے جا رہے ہیں، گالی دیے جا رہے ہیں، نہیں تو پھر ایسے روزے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک ایک اعضاء و جوارح کا روزہ ہے۔ آپ کی زبان چونکہ روزے کے معنی ہوتے ہیں انصاف، یعنی رک جانا، ٹھہر جانا، تو یہ خالی کھانے اور پینے سے رکنا نہیں ہے بلکہ ہر وہ گناہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے اس سے اپنے تمام جسم کو روکنا ہے۔ تو اپنی زبان کو محفوظ رکھو ان باتوں سے جو نہیں بولنی چاہیے، اور اپنی نگاہوں کو جن کا دیکھنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے بند رکھو۔ حرام چیزوں کی طرف اپنی نگاہ نہ اٹھانا، کسی نامحرم عورت کی طرف نہ دیکھنا روزے کی حالت میں، وہ تو ویسے بھی نہیں دیکھنا چاہیے، روز حرام ہے، لیکن اس وقت اور زیادہ احترام کرو تاکہ تمہارا روزہ صحیح معنوں میں روزہ ہو اور اللہ سے تمہیں اس کا صلہ ملے۔ اور جن چیزوں کا تمہارے لیے سننا حلال نہیں اپنے کانوں کو ان سے بچاؤ۔ گانا سننا یہ حرام ہے، غیبت سننا یہ حرام ہے، جو ان ساری حرام چیزوں سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھو، اور لوگوں کے یتیموں پر رحم کرو تاکہ لوگ تمہارے بعد تمہارے یتیموں پر رحم کریں۔ یتیموں کا بڑا خیال رکھیے گا اس ماہ مبارک رمضان میں۔ دیکھیے آپ کے روزے آپ کے منہ پہ مار دیے جائیں گے اگر آپ کا کوئی پڑوسی یتیم ہے وہ بھوکا سو گیا۔ نہیں 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 نہیں، اپنا جب روزہ افطار کا سامان لائیے تو ساتھ میں یہ دیکھ لیجیے کہ آپ کے آس پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی یتیم تو نہیں ہے، پہلے اسے دیکھ کے آئیے اور پھر اپنے گھر میں لائیے، اور اپنے گناہوں سے توبہ کر
افطاری اور سب میں لگ جاتے ہیں. میرے بھیا اس وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اس لیے کہ یہ اذان کا وقت اور نماز کا وقت یہ بہترین قبولیت کی دعا کا وقت ہوتا ہے ہمیشہ، صرف رمضان میں نہیں، ہمیشہ. تو اس وقت باتیں نہ کریے، اس وقت فضولیات میں اپنا وقت برباد نہ کریے، بلکہ فوراً جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز آپ کے کانوں میں آئے فوراً اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیجیے، اذان کو دہرائیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اور تمام مومنین کے لیے دعائیں خیر کریے. اور اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ اس وقت میں اپنے بندوں کی طرف کرتا ہے. کس وقت؟ نماز کے وقت، اذان کے وقت. اور ان بندوں کا جواب اس وقت میں دیتا ہے جو اس ذات اقدس سے مناجات کرتے ہیں. یعنی جو بھی اللہ سے فریاد نماز کے وقت کرتا ہے، اذان کے وقت کرتا ہے، اللہ اس کی مناجات کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے. اور ان بندوں کو جو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، لبیک کے ساتھ جواب عنایت فرماتا ہے. اللہ جب بھی تو آپ اذان کے وقت اپنے اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ بھی کہتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں تیری طرف متوجہ ہو گیا، اے میرے بندے میں تجھ سے غافل تو ویسے بھی نہیں تھا، لیکن اب تو نے پکارا ہے تو میں تیری آواز پہ لبیک کہوں گا. جو تو نے مانگا ہے اگر وہ تیرے حق میں بہتر ہے تو ضرور عطا کروں گا. اے لوگوں، تحقیق بالتحقیق تمہاری جانیں گروی پڑی ہوئی ہیں، اللہ سے بخشش طلب کر کے انہیں چھڑوانے کی کوشش کرو. اور تمہاری پیٹھیں یعنی تمہاری یہ پشت پیٹھ گناہوں کی وجہ سے بھاری ہو چکی ہیں، انہیں زیادہ سجدے شکر بجا لا کے ہلکا کرنے کی کوشش کرو. کیونکہ خداوند عالم نے اپنی عزت اور عظمت کی قسم کھا رکھی ہے کہ اس مہینے میں سجدہ کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کو عذاب نہ کرے. اللہ نے قسم کھائی ہے کہ سجدہ کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں پر اللہ اس مہینے میں عذاب نہیں کرے گا اور قیامت میں انہیں جہنم کی آگ سے نہ ڈرائے گا. اے لوگوں، جو شخص اس مہینے میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے، اب آ جائیے روزہ افطار کی تو اس کے لیے اس کا ثواب ایک غلام کو آزاد کرنا اور سابقہ گناہوں کا بخشا جانا ہے. یعنی جو ایک مرد مومن کو روزہ افطار کراتا ہے روزہ دار کو، تو گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک غلام آزاد کیا اور اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. آپ کے ایک اصحاب میں سے بعض نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ہم سب لوگ تو اس پر قدرت نہیں رکھتے. یعنی ایک صحابی نے کہا کہ کچھ صحابی نے کہا کہ ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو روزہ افطار کرائیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدھے کھجور یا ایک گھونٹ شربت کے افطار میں دینے سے بھی جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. یعنی کھجور کی ایک کاش سے روزہ افطار کرا دو، ایک گھونٹ پانی اور ایک گھونٹ شربت سے روزہ افطار کرا دو. اتنا تو فقیر کے پاس نہیں ہوتا ہے. آپ بخل نہ کریں کہ بھائی ہمارے پاس تو ایک گلاس شربتی ہے یا ایک کھجور ہے، نہیں، آپ اس سے روزہ افطار کرائیے سے نیت سے. اللہ اس کا صلہ دینے والا ہے اور نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ایسا کرنے پر بھی اللہ تمہیں آتش جہنم سے محفوظ رکھے گا. کیوں؟ ہم نبی فرماتے ہیں کیونکہ خداوند عالم یہی ثواب اس کو عنایت فرمائے گا جو اس سے زیادہ پر قدرت نہ رکھتا ہو. یعنی اس سے زیادہ پر وہ قدرت ہی نہیں رکھتا تھا، تو جتنا اس نے کیا اسے ہی اللہ بڑھا چڑھا کے اپنی رحمت سے اتنا ہی ثواب دے گا جتنا قدرت رکھنے والے یعنی جو حیثیت رکھتا تھا اور اس نے روزہ افطار کرایا اتنا ہی ثواب اللہ اسے دے گا جو حیثیت نہیں رکھتا تھا اور ایک گھونٹ پانی سے اور آدھے کھجور سے اس نے روزہ افطار کرایا. اے لوگوں، جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق کو ٹھیک کرے تو اسے خداوند عالم قیامت کے دن پلے صراط سے آسانی سے گزار دے گا. یعنی اس مہینے میں تو سب سے نرمی سے بات کرے، اخلاق سے بات کرے، اسے اللہ آسانی سے پلے صراط سے گزارے گا. جب
صلہ رحم بھی کرنا ہے، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، قطع رحم کریں گے، تو اللہ بھی آپ سے بروز حج قطع رحم کرے گا۔ جو شخص اس مہینے میں سنتی نمازیں پڑھے، جیسا کہ میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ نماز شب پڑھی، جو شخص اس مہینے میں سنتی نمازیں پڑھے تو خداوند عالم قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے برات نامہ عنایت فرمائے گا، یعنی اللہ وہاں سے ایک نامہ لکھ کے بھیجے گا کہ یہ پاس ہے، اسے جو ہے وہ پاس کر دیا جائے، اس کے اوپر جہنم کا عذاب نہیں ہوگا اور وہ جہنم میں نہیں جائے گا جو شخص سنتی نمازیں اس مہینے میں ادا کرے۔ اور جب بچا جائے تو خداوند عالم اس کے اعمال کے پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ جب میزان میں نامہ اعمال کھولیں گے تو اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا۔ جو شخص اس مہینے میں اپنی واجب نمازیں بالکل وقت پہ ادا کرتا ہے، جبکہ لوگوں کے اعمال کے پلے ہلکے ہوں گے، تو اس کا پلہ بھاری ہوگا جو اس مہینے میں اپنی واجب نمازوں کو پابندی سے ادا کر رہا تھا۔ اور جو شخص اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں، کون رسول اللہ جس کے سینے پہ قرآن اترا ہے؟ وہ اللہ کا محبوب کہہ رہا ہے کہ جو اس مہینے میں ایک مرتبہ ایک آیت کی تلاوت کرے قرآن مجید کی، تو اس کے لیے دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کرنے کا ثواب خدا اسے عنایت فرمائے گا۔ یعنی اس مہینے میں ایک آیت کا پڑھنا دوسرے مہینوں میں پورے قرآن مجید کو ختم کرنے کا ثواب رکھتا ہے۔ اللہ پورے ختم قرآن کا ثواب دے گا اگر آپ نے 6666 آیتوں میں سے کسی بھی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اے لوگوں، تحقیق جنت کے دروازے اس مہینے میں کھلے پڑے ہیں، بس اللہ سے سوال کرو کہ انہیں تم پہ بند نہ کر دے۔ اور اے لوگوں، جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند پڑے ہیں، بس اللہ سے سوال کرو کہ انہیں تم پر کھول نہ دے۔ اور شیطانوں کو اس مہینوں میں زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، بس اللہ سے دعا کرو کہ انہیں تم پر مسلط نہ کر دے۔ شیخ سلوک علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام قیدیوں کو رہا کر دیتے تھے اور ہر ایک سائل کو عطا فرماتے تھے۔ حضرات، یہ خطبے کا مختصر سا اقتباس تھا جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ آپ حضرات نے بغور سے سنا ہوگا کہ رسول اللہ نے تمام امور میں گفتگو کی ہے، خالی یہ نہیں کہ آپ کو نمازیں پڑھنا ہے، بلکہ رسول اللہ نے صلہ رحمی کی طرف بھی بہت توجہ دی ہے۔ تو آپ بھی آج کل میرے دوستوں، میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، نہ آپ روزہ افطار کرا سکتے ہیں، تو ہم روزہ افطار نہیں کرا سکتے تو ہم کیا کریں؟ جو صاحبان حیثیت ہیں انہیں چاہیے کہ آپ اپنے روزہ افطار کا پیسہ اپنے معاشرے میں ڈھونڈ کے جو بیچارہ غریب ہے اسے دے دیں۔ آپ کو روزہ افطار کرانے کا مکمل ثواب ملے گا، اور ایک بار نہیں، مثلا آپ نے 2000 روپے کسی کو دے کے آئے تو جب تک اس 2000 کا 1 روپے بھی باقی رہے گا اس وقت تک آپ کے نامہ اعمال میں ثواب جاتا رہے گا۔ اور یہ بڑی مشکلات میں آیا ہے ماہ رمضان۔ اس وقت نبی کریم نے تو فرمایا، شاید رسول اللہ ان دنوں کو دیکھ رہے تھے، آزادی کے دنوں میں تو عام طور پر مدد ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت سب سے پہلے تو اپنے خاندان میں دیکھیے کوئی غریب تو نہیں، اگر ہے تو راشن کا انتظام کر کے اس کے گھر میں پہنچائیے، کچھ پیسے اسے دے دیں، پھر اپنے محلے میں دیکھیے اور اس کے بعد اپنے شہر میں دیکھیے۔ اگر جا نہیں سکتے اپنے اکاؤنٹ سے پے ٹی ایم کریے، اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریے۔ آپ کا کام مدد کرنا ہے۔ دیکھیے، روزے تبھی قبول ہوں گے کہ جب آپ صلہ رحمی کر رہے ہوں۔ اس وقت تو نفتا نفی کا عالم ہے، ہر انسان کو اپنی اپنی پڑھی، اور نبی نے کتنی شدت کے ساتھ نبی نے کہا ہے صدقے کے، تو صدقہ دینا
اس مہینے میں آپ فراموش نہ کریے گا. سنتی نمازیں بھی پڑھیے, واجب نمازیں بھی پڑھیے, ساری باتیں آپ نے ڈیٹیل سے سن لی. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی نے تاکید کی ہے صدقے کی, زیادہ سے زیادہ صدقہ. یہ مصیبت کا وقت ہے, اپنا صدقہ نکالیں گے تو کب نکالیں گے؟ اور صدقے کو اللہ نے یہ اتھارٹی اور پاور دی ہے کہ وہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے. یہ بلائے کیا ہے؟ یہ کورونا کی بیماری کیا معنی رکھتی ہے؟ صدقے میں یہ طاقت ہے کہ یہ صدقہ موت کو بھی ٹال سکتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, نبی کریم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا ہے کہ بھائی دیکھیے, خوشحالی میں تو سب صدقہ کر دیتے ہیں. کمال تو یہ ہے کہ آپ کے پاس 10 روپے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی فلاں بندے کو 2 روپے کی ضرورت ہے, میں اس میں سے دے آؤں, جبکہ آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس صرف 10 ہی روپے ہیں اور آگے کہیں ملنے کی امید نہیں. اب اگر آپ نے صدقہ دیا تو وہ 2 روپے اللہ کی بارگاہ میں جو آپ نے دیے, چونکہ آپ کے پاس چانسز نہیں دیا کہ لاک ڈاؤن لگائے, کہاں جائیں گے کمانے کے لیے, اور اس حالت میں آپ نے صدقہ دیا ہے, وہ اللہ کی رحمت چھوڑتی ہے کہ اے میرے بندے, تو نے ایسے وقت میں میرا خیال کیا, میری راہ میں تو نے صدقہ دیا, میرے بندے کا خیال کیا. اب دیکھ اللہ کی رحمت تجھے کیا عطا ہے. اور وہ آزادی میں دیے گئے کئی ہزار صدقوں سے بہتر ہوتا ہے جو تنگ دستی میں صدقہ دیا جائے. جی, جو تنگ دستی میں جب آپ مجبور ہیں خود اور اس کے بعد آپ دوسروں کی مدد کر دیں, بس اللہ پر بھروسہ کر کے کہ روز رزق دینے والا اللہ ہے. دنیا نے لاک ڈاؤن لگایا, اس نے تھوڑی لاک ڈاؤن لگایا, وہ تو روز رزق دے گا اور دے رہا ہے اور دیتا رہے گا. اس لیے کہ مولا نے فرمایا کہ اگر تمہارا رزق تمہارے مقدر میں ہے تو وہ چاہے 2 پہاڑوں کے بیچ میں کیوں نہ ہو, وہ تم تک آئے گا, کوئی پائی کا لال سے روک نہ پائے گا. اور اگر نہیں ہے تمہارے مقدر میں تو نہیں ملے گا, چاہے دونوں جبڑوں کے بیچ میں کیوں نہ ہو, چبا نہیں پاؤ گے, پیٹ کے اندر اتار نہیں پاؤ گے, اس لیے کہ وہ تمہارے مقدر میں تھا نہیں. تو آپ نے مفصل سن لیا. انشاءاللہ ہم اسی طرح آپ کے درمیان روز آتے رہیں گے اور ہم نبی کریم اور دیگر معصومین, ابھی ہم تلاوت کلام پاک کے ثواب کی طرف بھی چلیں گے. آج تو ایک مکمل جہر میں ہم نے بیان کر دیا, کل سے ان کی الگ الگ شکایت کر کے روزانہ کی جو معصورہ دعائیں ہیں آپ انہیں بھی پڑھیے, جو دعائے سحر ہے اسے بھی آپ پڑھیے, اور مفاتی الجنان جن کے گھروں میں ہوں گی آپ دیکھیں اس میں رمضان کی ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں. تلاوت کے ساتھ ساتھ معصومین سے مروی دعاؤں کی بھی آپ حضرات تلاوت کیجیے. سنتی نمازیں پڑھیے, واجب تو قضا ہونی ہی نہیں چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ دیجیے, اپنے غریب رشتے داروں کی مدد کیجیے. اور جو آپ کے محلے میں بھوکا ہو, کوئی بھی ہو, آپ مذہب نہ دیکھنا, انسان دیکھنا, بھوکا ہو اگر وہ جانور بھی ہو, بھوکا ہے آپ اسے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے رزق دیجیے. دیکھیے حضرات, ہم بارہا کہتے آئے ہیں کہ ہم نے یہ جو پروگرام رکھا ہے یہ تاکہ آپ کو گھر بیٹھے آپ کی تبلیغ ہو سکے, آپ تک ہدایت پہنچ سکے. آپ حضرات جیسے جیسے ہم سے سوالات کرتے جائیں, ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا, ہم ان کے جو ہے وہ مکمل جوابات آپ تک دیتے جائیں گے. نماز کے متعلق, قرآن کے متعلق, دینی کوئی بھی سوال ہو آپ کے, آپ لوگوں تک پہنچائیں, اس پروگرام کو لوگوں تک پہنچائیں. اور آج کل تو آپ گھر میں بھی بیٹھے ہیں اور روزے سے بھی ہیں, تو یہ بھی ایک عبادت ہے. آپ اگر 10 لوگوں کو یہ کلپ جو ہے وہ سینڈ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی جو لوگ دیکھیں گے اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا اور آپ کے نام عمل میں جائے گا, یقیناً جائے گا. تو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھیجیں, متوجہ کریں کہ یہاں ایک پروگرام ہو رہا ہے اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ حضرات اپنے سوالات لکھوائیے. آپ ہم سے پوچھیں کہ ہمیں دلی خوشی ہوگی, ہمیں لگے گا کہ ہماری محنت کا رزلٹ آنے لگا ہے, ہمیں پھل ملنے لگا ہے. اس لیے کہ ہم نے یہ پروگرام اپنے لیے نہیں, آپ کے لیے رکھا ہے. تو برائے کرم, برائے مہربانی آپ اپنے سوالات کمنٹس دیجیے, ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریے, اس کے حق میں دعا کریے, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ آپ بھی اللہ کے یہاں ثواب والے ہوں, مصاب ہوں, اور ہم بھی اللہ کے یہاں ثواب کے حامل ہوں. میرا واٹس ایپ نمبر 9329208534 ہے. آپ یا ہمارے پیج پر یا ہمارے فیس بک آئی ڈی پر یا ہماری یوٹیوب
ID پر اپنے سوالات لکھوا سکتے ہیں، یا آپ میرے پرسنل کانٹیکٹ نمبر پہ آپ سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ان کے بھرپور جوابات آپ کو دیے جائیں گے. اور انشاءاللہ محفل امام حسن بھی اسی پہ ہوگی، اور کل کے بعد 3 روز دعائے مجید کی تلاوت بھی اس پہ کی جائے گی. اور زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں رہیں، سیف رہیں، محفوظ رہیں، اور روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، سنتی نمازیں پڑھیں، نماز شب ادا کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خداوند عالم ہم سب کو اس کورونا کی بیماری سے، اس وبا سے نجات عطا فرمائے. کل جہاں کو اللہ اس سے نجات عطا فرمائے. یہ لاک ڈاؤن کی قید و بندش سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجر فرمائے. ہم سب کو ان کے ناصرین میں شامل فرمائے. ہمارے مرجع اور ہمارے مجتہدین کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی و دائم رکھے. اور پروردگار تیری رحمتوں کا مہینہ ہے، کوئی بھوکا نہ سوئے میرے پروردگار، ہر بھوکے تک اس کا رزق پہنچانا میرے مولا. کوئی پیاسا نہ رہے پروردگار. اے میرے اللہ، جو مسافر ابھی تک اپنے گھروں کو نہیں پہنچے ہیں، تجھے مولا حسین کی مظلومی کا واسطہ انہیں ساتھ خیریت کے ان کے وطن کو واپس پلٹا. تمام مسلمان کو اور عالمین کو اس کورونا کی لعنت و بیماری سے محفوظ رکھ. ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود کر. اے پاک پروردگار، تو ہم سے راضی ہو جا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. آپ حضرات زیادہ سے زیادہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. میں محمد علی جعفری آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. کل